امام حسن علیہ السلام کی شہادت دھوکے کے ساتھ ان کو زہر دے کے وقوع پذیر ہوئی۔ اس کے پیچھے کون سے عوامل شامل تھے اور کون کون سے لوگ شامل تھے؟ خود امام حسن نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن کچھ حقائق اور کچھ مفروضات ایسے ہیں جن کی بنا پر امام حسن علیہ السلام کے قاتلین اور ان کو دھوکے سے زہر دینے والے لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک ایسا بدبخت شخص جس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے اور جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے لاشہ مبارک سے خون جاری ہو گیا، وہ بدبخت شخص کوئی اور نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قدر و منزلت اور ان کے درجات کسی سے مخفی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مقامات پر امام حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان مصالحت کا باعث بنے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اور پیش گوئی اس وقت مکمل ہوئی جب امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد منصب خلافت سنبھالا، اور مسلمانوں کے درمیان جنگی صورتحال کو دیکھتے ہوئے امت کے وسیع تر مفاد میں اور امت کو آزمائشوں اور قتل و غارت سے بچانے کے لیے معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھ پر صلح کی اور خلافت ان کو دے دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے بہت سے گروہ ایسے تھے جو امام حسن علیہ السلام کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور امام حسن علیہ السلام کو مُعَزُّ المومنین یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والے کا خطاب دیتے تھے، جبکہ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں تو عُزُّ المومنین یعنی مومنین کو عزت دینے والا ہوں، کیونکہ میں نے ایسے موقع پر مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان مصالحت کروائی کہ جب ان دونوں کی گردنیں ایک دوسرے کی تلوار کی نوک پر تھی، اور امام حسن علیہ السلام کی یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے بہت سارے سپہ سالاروں اور سپاہیوں کو معاویہ بن ابی سفیان نے دولت اور اقتدار کے لالچ کے ساتھ اپنی طرف کر لیا تھا، اور وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام نے اس مصالحت کے تحت صلح اختیار کی۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ان کو وصیت کی۔ امام حسن علیہ السلام کی حالت بہت شدید خراب ہو چکی تھی، زہر اس قدر شدید تھا کہ آپ کا کلیجہ الٹیوں کی صورت میں باہر نکلتا تھا، کلیجہ کٹ چکا تھا۔ مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو دیے جانے والا زہر کوئی عام زہر نہیں بلکہ ایک ہیرا تھا جس کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب آپ نے مشکیزے میں سے پانی پیا تو اس ہیرے نے آپ کا جگر کاٹ دیا اور قے کی صورت میں جگر کے ٹکڑے باہر گرتے تھے۔ جب آپ سے امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یقین نہیں ہے اور شک کی بنا پر کسی کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ تم لوگ اس کو قتل کر دو گے۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام نے کسی کا بھی نام نہیں لیا، لیکن بہت سے مفسرین اور مورخین نے کچھ مفروضات پر ایک نام بتایا ہے جو کہ امام حسن علیہ السلام کی ہی زوجہ تھی۔ اس کا نام جہدہ بنت اشعث بن قیس کندی تھا۔ اس نے امام حسن کو زہر سے شہید کیا۔ یہ حضرت ابو بکر کی بہن کی بیٹی یعنی بانجی تھی۔ نیز اشعث بن قیس کندی رشتے میں ابو بکر کے بہنوئی لگتے ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والی اولاد میں دو لڑکے تھے جن کا نام اسماعیل اور یعقوب تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اس عورت کو لالچ دیا کہ اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر انہیں شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہو تو میں تمہیں دولت کثیر دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا۔ اور معاویہ بن ابی سفیان نے اس کے پاس 20,000 درہم بھی بھجوائے، اور جب اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا تو پھر اس نے معاویہ بن ابی سفیان سے اس کے بیٹے یزید کے ساتھ نکاح کروانے کی شرط کو پورا کرنے کا کہا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس سے انکار کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین سے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا امام الانبیاء
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر مروان بن حکم اس معاملے میں رکاوٹ کا سبب بنے تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روضہ رسول کی جانب ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا تو مروان بن حکم راستے میں رکاوٹ بن گیا اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی روضہ رسول کے اندر امام حسن علیہ السلام کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ مروان بن حکم ظالم ملعون شخص نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے اور کچھ تیر امام حسن علیہ السلام کے جسد اقدس کو بھی لگے، اور یہ امام حسن علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لاش مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں میں سے ایک کو تو ایک بار بھی کفن نصیب نہیں ہوا اور ایک کو 2 بار کفن نصیب ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام جن کو بے کورو کفن کربلا کی تپتی ریت پر شہید کیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام کو 2 بار کفن دیا گیا۔ یعنی جب مروان نے امام حسن علیہ السلام کے لاش پر تیر چلائے تو خون کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی میت کو ایک اور کفن دے دیا گیا، پھر امام حسن علیہ السلام کی میت کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام خود مسلمانوں کے خلیفہ مقرر نہیں ہوئے تھے، بلکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ اپنی جانشینی امام حسن علیہ السلام کو سونپ دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ میری نبوت کے بعد خلافت قائم ہوگی اور خلافت کے بعد ملوکیت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دوں گا تو یہ ملوکیت کے زمرے میں آئے گا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا، لیکن تمہیں اس بات کا حکم بھی نہیں دیتا کہ تم اس کی بیعت نہ کرو۔ اگر اس کے نام پر عام مسلمان راضی ہو جائیں تو میرے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چن لینا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چن لیا، اور امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کو خون ریزی اور جنگ سے بچانے کے لیے اقتدار اور خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دی، لیکن ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ معاویہ بن ابی سفیان اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، بلکہ خلیفہ کی نامزدگی مجلس شورا کے ذریعے ہوگی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوئی تھی۔ رسول کے پیارے نواسے امام حسن نے 28 صفر 50 ہجری کو جام شہادت نوش کیا اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔